دونوں جائز اور مستحسن عمل ہے، اچھے عمل ہے۔ پھول چڑھانے کے تعلق سے جس حدیث سے ہمارے علماء کرام دلیل پکڑتے ہیں، جس حدیث سے استنباط کرتے ہیں اور جس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے پھول ڈالنے کے جائز کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبرستان سے، تو آس پاس آزو بازو دو قبریں تھی۔ سرکار اس قبر کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ان دو قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب پتہ چلا کہ حضور کو قبر کے بھی حالات معلوم ہے، اور فرمایا کہ ان پر جو گناہ ہو رہا ہے یہ بہت معمولی گناہ کے سبب سے عذاب ہو رہا ہے۔ جو عذاب ہو رہا ہے وہ بہت معمولی گناہ کے سبب سے۔ ان میں ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو ہے وہ غیبت اور چگلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ درخت کی کوئی شاخ لے کر آؤ۔ صحابہ اکرام نے درخت کی ایک شاخ کو توڑ کر لایا، ٹہنی جس کو کہتے ہیں۔ آپ نے اس کو چیرا دو حصوں میں، ایک اس قبر پہ رکھا، ایک دوسری قبر پہ رکھا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، اس سے پہلے آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ درخت کی جو ٹہنیاں ہوتی ہے، شاخیں ہوتی ہے، پتیاں ہوتی ہے، یہ جب تک تر ہوتی ہے، گیلی ہوتی ہے، سوکھتی نہیں، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا۔ میرا گمان ہے کہ ان کے ذکر سے ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ اسی سے علماء نے ہمارے دلیل لی کہ قبروں پر پھول ڈالنا، اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، کہ اگر بندہ گناہگار ہے تو یہ درخت کی جو پتیاں ہوتی ہے، پھول ہوتے ہیں، تر ہوتے ہیں، گیلے ہوتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، اس کے ذکر کی برکت سے ان کے عذاب اور گناہ میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، تو اللہ کے ولی کو ذکر سے انس ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، ان کا دل بہلتا ہے اس سے، اور ان کے درجات اور مقامات میں بلندی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ پھول ڈالنے کا حکم ہے، اور اس بنیاد پہ پھول وغیرہ ڈالے جاتے ہیں۔ اب رہا سوال کہ گلاب کے پھول کیوں ڈالتے؟ کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضور نے تو ٹہنی رکھی تھی، آپ درخت کی ٹہنیاں رکھی ہے، پھول کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مطلقاً بات فرمائی ہے کہ درخت کی کوئی بھی چیز ہو، ٹہنی وغیرہ، جب تک تر ہوتی ہے وہ ذکر کرتی ہے۔ پھول ڈالنے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں یہ آیا، جس کو امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، امام عبد الرحمن ابن جوزی نے الوفا میں لکھا ہے، اور بھی بہت سے علماء نے اس کو لکھا ہے کہ حضور جب معراج سے تشریف لا رہے تھے تو آپ کے پسینے کے قطرات سے گلاب پیدا ہوا، اور حضور ایک مقام پہ فرماتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ جس کو میری خوشبو سونگنا ہو وہ گلاب کو سونگے، جس نے اسے سونگا اس نے میری خوشبو کو سونگا، اور جب گلاب کو سونگے تو مجھ پر درود پڑے۔ تو گلاب کو رسول اللہ سے نسبت ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو سب سے بہترین تحفہ نہ بتاؤں، جس میں نہ دینے والے کو بار نہ لینے والے کو بار؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور بتایا۔ فرمایا وہ گلاب کا پھول ہے کہ دینے والے کو بھی کوئی بار نہیں اور لینے والے کو بھی کوئی بار نہیں۔ تو سب سے بہترین تحفہ حضور نے گلاب کے پھول کو کہا، اور اس کو اپنے پسینے کی نسبت سے اس کو جوڑا۔ اس لیے ہم بزرگان دین کی بارگاہ میں گلاب پیش کرتے ہیں، تاکہ رسول اللہ کے پسینے کی نسبت سے ایک برکت حاصل ہو، اور دوسرا کہ حضور نے اس کو بہترین تحفہ فرمایا تو ہم ولیوں کی بارگاہ میں ایک بہترین تحفہ پیش کرتے ہیں، اور چونکہ وہ تر رہتے ہیں لہذا ذکر اللہ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ قبر پر اذان کیوں دی جاتی ہے، تو اس کے بہت سارے دلائل ہیں، اس پر مستقل بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اب اس پر بیان کا وقت نہیں ہے۔ اس پر 3 گھنٹے کا بیان ہو سکتا ہے، لیکن میں چند مختصر سی باتیں اس تعلق سے بطور دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور بعض حدیثوں میں آیا کہ قبر میں شیطان بھی داخل ہوتا ہے،
اور جب اس سے سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے میں تیرا رب، اور ایک نور کی شکل میں آتا ہے، روشنی کی شکل میں آتا ہے. بندہ گھبرایا ہوا پریشان ہوتا ہے، قبر کی تنہائی، قبر میں اندھیرا، اور جب اس روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کو روشنی سے راحت محسوس ہوتی ہے، تو گھبراہٹ میں کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا رب ہے. ایمان برباد ہو جاتا ہے اور ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. شیطان قبر میں آتا ہے، اس کو کن لوگوں نے لکھا بہت سی حدیثوں میں آج، جیسے اس کو امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب نوادر الاصول کے اندر بیان کیا ہے. اس کے علاوہ اسی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب لقط المرجان فی احکام الجان کے اندر نقل کیا ہے. پھر ایک ترمذی شریف سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور سنن ابن ماجہ سیاہ ستہ میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مردے کو قبر میں اتارتے تو آپ یہ دعا کرتے کہ اللہ ہم محمد کے دین پر تیرے حوالے کرتے ہیں، اے پروردگار اس کو شیطان کے وسوسوں سے بچا. کیا دعا کرتے؟ شیطان کے وسوسوں سے بچا. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر یہ جو آپ دعا کرتے، کیا یہ دعا آپ نے رسول اللہ سے سنی یا آپ خود ہی یوں ہی کرتے؟ فرمایا نہیں، میں نے یہ دعا رسول اللہ سے سنی ہے. تو ابن ماجہ کی حدیث سے پتہ چلا کہ قبر میں شیطان آتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس میں ایک حدیث ہے کہ آقا فرماتے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز شیطان پر اتنی وزنی اور بھاری محسوس ہوتی ہے اس کی طبیعت پر کہ وہ شیطان اذان کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتا، اس پہ گھبراہٹ طاری ہوتی ہے اور وہ ہوا خارج کرتے ہوئے پادتا ہوا 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. تو بخاری اور مسلم کی حدیث سے پتا چلا کہ شیطان اذان کی آواز سے بھاگتا ہے. پہلے چند حدیثیں میں نے بیان کی، اس سے پتا چلا کہ قبر میں آتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر قبر پر اذان دی جائے تو امید ہے کہ شیطان جب قبر میں آئے گا اذان کی برکت سے یہ قبر سے بھاگ جائے گا، اور جب بھاگ جائے گا تو پھر اس میں وسوسے ڈالنے والا اور گمراہ کرنے والا وہاں کوئی نہیں ہوگا. دوسرا یہ بھی ہے کہ اذان کے کلمات مردے کو جواب دینے میں آسانی پیدا کرتے ہیں. مردہ وحشت زدہ ہوتا ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، اندھیری قبر، ہولناکی کا ماحول، اور جب منکر نکیر سوال پوچھنے والے فرشتے آتے ہیں تو زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں. ہیبت ناک شکل ہوتی ہے، بندہ دیکھ کے ویسے ہی گھبرا جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ میں مر چکا ہوں، دنیا میں نہیں ہوں، اب نہ عزیز ہے، نہ قریب ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی احباب ہے، اب یہ آخرت کی منزلیں شروع ہو گئی، گھبراہٹ طاری ہوتی ہے. تو اذان اس کی وحشت کو دور کرتی ہے اور اس کو جواب میں آسانی ہوتی ہے کہ جب فرشتہ پوچھتا ہے من ربوں کا، تیرا رب کون، تو مؤذن پکار کے کہتا ہے ادھر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کو جواب میں آسانی ہوتی ہے اور اس کو خیال آتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے. تو وہ اذان کے کلمات سن کے فوراً جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. فرشتے کہتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. وہ کہتا ہے کہ میرا وہی دین ہے کہ جس کی میں نے گواہی دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، رسول اللہ کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ مؤذن پکار کے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. یہ جواب سے آسانی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ وہ محمد ہے جن کی میں نے گواہی دی دنیا میں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد یہ اللہ کے رسول ہے. تو یہ آسانیاں ہوتی ہے، اس لیے اذان دی جاتی ہے. اب اس پہ کچھ شرارتی قسم کے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ایک مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود، طاہر گیاوی تھا، اور مولوی جرجس کی بھی ایک ویڈیو ہے میرے پاس جس میں دونوں بدبخت کہتے ہیں کہ بریلیوں کی قبر میں شیطان آتا ہے، ہماری قبر میں نہیں آتا.
جب ہماری قبر میں نہیں آتا اس لیے ہم اذان نہیں دیتے، بریلیوں کی قبر میں آتا ہے، بریلیوں سے بڑا دوستانہ ہے شیطان کا، دنیا میں بھی پکڑے رہتا ہے، بریلیوں کو قبر میں بھی نہیں چھوڑتا، اس لیے وہاں بھی آ جاتا ہے۔ میں نے جواب دیتے ہو کہ آج غلط کہتے ہو، اصل میں شیطان مومن کا دشمن ہے، اس کو معلوم ہے کہ بھائی بریلوی جو ہے وہ ایمان سلامت لے گیا ہے، زندگی بھر تو کوشش کرتا رہا کہ اس کا کسی طرح ایمان لوٹنے میں کامیاب نہیں ہوا، سوچتا ہے آخری موقع اب یہاں ایک بار کوشش کر کے دیکھ لوں، تو ایمان لوٹنے آتا ہے، اور تمہاری قبر میں اس لیے نہیں آتا، اس کو معلوم ہے لوٹا پٹا آیا ہے، ملنا کیا ہے، جا کے وقت کیوں برباد کروں، خالی کھوکا آیا ہوا ہے۔ بھائی مجھے بتائیے، ایک جھوپڑا ہو، وہاں سونا رکھا ہوا ہو، اور ایک بہت بڑا محل ہے، تالا لگا ہوا ہے، لیکن وہاں رکھا کچھ بھی نہیں ہے، چور ڈاکہ ڈالنے جھوپڑے میں آئیں گا کہ وہ محل میں جائے گا؟ ہاں، محل میں جائے گا، کون عقل مند ہے بھائی یہ؟ ارے سونا جھوپڑے میں رکھا ہوا ہے، محل خالی پڑا ہوا ہے، تاج محل میں چوری ہوئی کبھی سنا کہ تم نے؟ ہاں، چور اس جگہ جائیں گا جہاں سونا ہو، اس کو عمارت سے مطلب نہیں، عمارت میں مال ہے یعنی اس سے مطلب، مال اگر جھوپڑے میں رکھا ہو تو ڈاکہ وہاں ڈالیں گا، محل خالی ہو تو اس کو کوئی مطلب نہیں۔ تو ویسی سنی غریب ہے، مسکین ہے، اعمال کمزور ہے، اس کی مثال ایک جھوپڑے کی طرح ہے، لیکن ایمان نامی دولت اس کے پاس موجود ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ تو بہرحال یہ سبب ہے قبر پہ اذان دینے کا، اور اس تعلق سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اردو زبان میں بھی آتا ہے، یہ آپ اگر اردو پڑھنا جانتے ہیں تو اس کو خریدے پڑھے، اور اگر نہیں مل رہا ہے آپ کے علاقے میں تو آج کل تو انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہے، گوگل پر جائیں آپ، گوگل پہ رسالے کا نام سرچ کریں، اردو نام ہے اس کا اذان قبر، تو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں، عربی نام ہے اس کا ایذان الاجر فی اذان القبر۔ یہ رسالہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ جانیں گے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس میں بہت سارے دلائل دیے، اور یہ ایک زمانے قدیم سے ہمارے بزرگوں کا رواج رہا، جیسا کہ شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ دفن کے بعد قبر پر اذان دینا زمانے قدیم سے رائج ہے، اور شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے کے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ زمانے قدیم سے ہے، تو یہ طویل دور سے چل رہا ہے، اور الحمدللہ سنی اس پر عمل کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے وہابیوں کو ہی جو ہے وہ الرجی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر ہمارے استقامت فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ چلے ختم کریں۔